تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ یا اللہ روزے کیوں فرض ہوئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن کے نزول کا مقصد تقوی ہے۔ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ نمازی نماز پڑھتا ہے کہ تقوی کی دولت مل جائے، حاجی حج کرتا ہے، سخی سخاوت کرتا ہے، یہ تمام عبادتیں اس لیے ہیں کہ تقوی حاصل ہو۔ اور روزوں کی جو غرض و غایت بتائی ہے وہ ہے تقوی۔ قرآن پاک میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی عزت والا ہے جتنا زیادہ متقی ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی یہی بتایا کہ لعلکم تتقون، کہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ سیام میں کھانے پینے کو ترک کر کے خدا کی صفت بے نیازی کے قریب ہونے کی کوشش کرنا بھی ایک عشق ہی ہے، یہ بھی صبغۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کے رنگ میں روح کو رنگنے کا نام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کی کسی صفت کو اختیار کیا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ۔ اور خدا کی بے اندازہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خورد و نوش اور عمل تزویج سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے اور عمل تزویج سے پاک ہے۔ اس لیے خدا کا قرب پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا کہ انسان کھانا پینا ترک کر کے بھوک اور پیاس کی صعوبتیں قبول کر لے۔ انسان بھوکا ہو، کھانا اس کے سامنے موجود ہو، وہ کھا سکتا ہو، پھر نہ کھائے، عقل کہے گی یہ دیوانگی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا متلاشی انسان اس کی صفت سے ہم آہنگ ہونے کے جذبے میں اس دیوانگی کو پروانہ وار قبول کر لیتا ہے، اور اس کا نام اسلام نے روزہ رکھا ہے، اور اسی سے تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 سے 700 گنا تک۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1904، اور بخاری شریف میں ہی حدیث کا نمبر ہے 7492، مسلم شریف میں یہی حدیث پاک نمبر ہے 1151، ترمذی شریف میں یہی حدیث پاک ہے اور اس کا نمبر ہے 766، سنن نسائی شریف میں یہی حدیث امام نسائی نے اپنی سنن میں رقم کی اور اس کا نمبر ہے 2181، اور سنن نسائی میں ہی 2183، اور سنن نسائی میں ہی اس کا نمبر ہے 2185، اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث اس کا نمبر ہے 638، اور مسند احمد میں اس حدیث کا نمبر ہے 9628، 4036، اور مسند احمد میں ہی مسند احمد میں 8194، 8749 اور 9337۔ حدیث پاک کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ کلو حسنۃ یعملھا ابن آدم علیہ السلام تضاعف له من 10 إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کو ہر نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس نے خواہش کو چھوڑا اور اپنا کھانا اور پینا میرے لیے چھوڑا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، فرمایا الصوم جنۃ،
روزہ ڈھال ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْخَتَانِ فَرْخَةٌ عِنْدَ الْإِفْطَارِ وَفَرْخَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روزے دار کو دو خوشیاں عطا ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ روزے کی خصوصیت کیا ہے؟ باقی عبادات کچھ اعمال کو بجا لانے کا نام ہے، جو بھی عبادات ہے یعنی کچھ نہ کچھ عمل ہے، وہ عمل کرنے سے وہ عبادت بنتی ہے، جنہیں دوسرے بھی جان لیتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، یہ رکوع و سجود کا نام ہے، اب میں رکوع و سجود کر رہا ہوں گا تو کوئی نہ کوئی تو مجھے دیکھے گا نا، یعنی کسی عمل کا نام نماز ہے نا۔ جہاد کفار سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، تو جب جائے گا میدان جہاد میں کافر بھی دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھیں گے کہ یہ جہاد کرنے آیا، کوئی نہ کوئی دیکھے گا ضرور۔ جہاد کفار سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کسی کو کچھ دینے سے ادا ہوتی ہے، اور جب دے گا تو اور کسی کو بھی نہ پتہ چلے تو جس کو دے رہا ہے اس کو تو پتہ ہے نا۔ تو اور ظاہر ہے یہ تمام عبادتیں کسی نہ کسی پر ظاہر ضرور ہو جاتی ہیں، اور وہ انہیں کسی نہ کسی طرح جان لیتے ہیں، مگر روزہ کچھ کام کرنے کا نام نہیں کہ انسان فلاں کام کرے تو یہ روزہ ہے، بلکہ روزہ تو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، جو کسی کے بتلانے سے بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو تو بس وہی جانتا ہے جس کے لیے رکھا ہے۔ لہذا روزہ بندے اور خدا کے درمیان ایک راز ہے، اسی لیے اللہ نے روزے کو بڑا پسند کیا ہے۔ محب صادق کا اپنے محبوب کے حضور میں ایک خاموش نذرانہ ہے جو بالکل چپ چاپ اور پوشیدہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے تو اس کریم ازلی نے اپنے بندے کے بے ریا ہدیہ کو قبول کر کے کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود دوں گا۔ اور ایک بنیادی چیز ہے کہ روزہ مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب تک کوئی شے اپنے مقصد کے ساتھ ہو اسے مفید سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی چیز اپنے مقصد سے خالی ہو جائے تو وہ لغو اور بیکار ہو جاتی ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے سوا کچھ نہیں، مگر دنیا میں آ کر انسان دنیا کی دلچسپیوں میں اس قدر منہمک ہوا کہ عبادت کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی بجائے کھانا پینا اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا مقصود زندگی بنا لیا، اور اس کی تمام توجہات اور کوششیں پیٹ بھرنے اور نفس پروری میں صرف ہونے لگیں۔ اسلام نے پورے سال میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے اور اس بھولے ہوئے غافل انسان کو بتلایا کہ کھانا پینا ہی مقصود زندگی نہیں ہے، اور 1 ماہ میں ایک معین عرصے تک کھانے پینے کو چھڑا کر یہ سمجھایا کہ محض کھانا التفات کے لائق نہیں، اصل چیز تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ تو یہ ہے روزے کا مقصد، اور بنیادی چیز یہ ہے جو بڑی نمایاں ہے اور واضح ہے حدیث سے، روزہ شفیع ہوگا قیامت کے دن۔ کیسے؟ وعن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روک رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک کے رکھا، یا اللہ اس کے متعلق میری سفارش بھی قبول فرما۔ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1000
963۔ اس کے علاوہ روزہ تب روزہ بنتا ہے جب لغویات سے پاک ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6057 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ تمام اعضاء کا روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، بندے کی سوچ کا، فکر کا بھی روزہ ہو، بندے کی نفسیات میں یہ بات بیٹھ جائے میں نے رب العالمین کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں کرنی، نگاہیں غیر کی طرف نہیں کرنی، کانوں میں اس قسم کے آوازیں نہیں لانے دینی جو کہ شریعت کی خلاف ورزی میں ہوں، اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا جو اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی میں ہو۔ روزہ افطار کرانے کی ایک الگ فضیلت ہے، یہ تو ہے نا روزہ رکھنا یا روزے کی فضیلت یا فرضیت یا روزے کی مقصدیت تھی، یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہے ایک بندے نے روزہ رکھا ہے، دوسرا اس کو افطار کرا رہا ہے۔ تو مشکات المصابیح حدیث نمبر 1992 ہے، جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اس کی گردن کی آزادی آگ سے ہو جاتی ہے اور اسے روزے دار کا ثواب ملے گا، اس کے بغیر کہ روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو۔ تو شابی یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ بھر پانی سے روزہ افطار کرائے گا، اس کو بھی یہ ثواب ملے گا کہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اگلا جملہ فرمایا اور جو روزے دار کو سیر کرائے گا، یعنی رجا کے کھوائے گا، سیر کرائے گا، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ روزوں کی فضیلت ہے کہ کسی کا روزہ آپ افطار کرائیں تو پھر بھی بے شمار نیکیاں ہیں، خود روزہ رکھیں تو ایک ایک سانس میں نیکیاں ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔